السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں اور آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ طٰہٰ کا مختصر سا تعارف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے، اس میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کے نام کے بارے میں پہلے غور کریں۔ طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ حروف مشتبہات میں سے ہیں، اس لیے ہم اس کے نام پر بحث نہیں کریں گے۔ زمانہ نزول، اس سورہ مبارکہ کا نزول سورہ مریم کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کا ہے۔ اس بات کی تائید میں معتبر روایات موجود ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ مذکور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص ان سے ملا اور پوچھا، عمر کہاں کی نیت ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحیفے کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے پہلے کچھ پوچھ گچھ کی، اس کے بعد بہنوئی پر پل پڑے اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر کچھ پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، تو تب تک اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کر دیا اور اس میں یہی سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے یکلخت ان کی زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہنے لگے، باخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ یا اللہ ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے، بس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ اس فکرے نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی اور اسی وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد ہی کا قصہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے۔ آپ کا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، نہ ماننے والوں کو چھوڑ دیں اور آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وہی حالات بیان کیے گئے ہیں جو اس وقت مکہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ جو اعتراضات، شبہات، الزامات، مکر و فریب اور ظلم و ستم کے ہتھ کنڈے آج اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں، وہی ہتھیار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو پھر اس کا کیا انجام ہوا، وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہو گیا۔ تو اسی طرح اہل مکہ کا حال ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ابلیس اور آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ کفار اصل میں شیطان کی روش اختیار کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی انسان ہونے کے ناطے بہک جانا ایک وقتی کمزوری ہے، لیکن ہمیں اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول کریں گے۔ شیطان تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافرمان اور تکبر کرنے والا، حسد اور غرور کرنے والا تھا۔ اس نے تو اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کیا بلکہ آگے سے اور زیادہ تکبر اختیار کیا۔
تو اس لیے اللہ کے دربار میں راندہ اور مردود اور رجیم قرار پایا۔ ہمیں شیطان کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے، آدم علیہ السلام کے راستے پر چلنا چاہیے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ صبر کے ساتھ کفار کی طرف سے دی گئی اذیتوں کو برداشت کریں اور نصیحت کا حق ادا کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی کفار کو کچھ مہلت دی ہوئی ہے، جب وہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر ان کی پکڑ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں نماز، صبر و تحمل، قناعت کی صفات پیدا کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔